ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ سورہ یاسین کی ان آیات شریفہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے مشرکین مکہ کو ترغیب دلانے کی اہمیت دلانے کے واسطے جو واقعے کا تسلسل فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ عام طور پر ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اور ان کو عقلی اعتبار سے ایک اعتراض تھا، اشکال تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت، رسالت، نبی بنایا جانا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو یہ اعتراض، یہ خیال تھا کہ جو آدمی ہمارے جیسا کھاتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیسے رسول ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ تعجب ہوتا تھا، گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی یا اللہ کا بھیجا ہوا رسول انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک نورانی مخلوق ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے باضابطہ کہا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس رسول کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ بھی نازل کیا جاتا، یہ ہمارے جیسے تو ایک انسان ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ یہ ایک عقلی اعتبار سے ان کو اشکال ہوا کرتا تھا کہ صاحب ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم بھی ضرورتوں کے واسطے تجارت کرتے ہیں، یہ بھی بازار میں چلتے پھرتے اور تجارت کرتے ہیں، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا، اور پھر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے بیجا قسم کے مطالبات بھی کیے، بیجا قسم کے اعتراضات بھی کیے اور اپنا تعجب کا اظہار بھی کیا۔ اور یہی بات مشرکین مکہ نے جو بات کہی تھی، یہ اس سے پہلے والے نبیوں کے قوموں نے بھی یہ بات کہی۔ گویا ہر زمانے کے سرکش لوگوں نے، ہر زمانے کے شریر صفت لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی مکالمہ کیا، اور دراصل یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور نبی کو نعوذ باللہ حقیر سمجھنے کے واسطے یا نبی کی عظمت کو حد سے زیادہ اونچا کرنے کے واسطے وہ یوں سمجھا کرتے تھے کہ صاحب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نبی کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو یہیں قرآن مجید نے یہ جو واقعہ انطاکیہ کی بستی کا فرمایا، جہاں 2 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، قوموں نے انکار کر دیا، تو تیسرے نبی کو بھیجا ان کی تائید کے واسطے، تو وہاں بھی ان لوگوں نے یہی اشکال کیا کہ صاحب ایک نہ شد، 2 شد، 2 نہیں 3 نبی آ گئے، اور تینوں یہی ایک بات پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، خدا کو ایک مانو۔ تو صاحب ہم کیوں مانیں آپ کی بات؟
آپ آخر ایسے کیا ہیں، آپ کی کیا خصوصیت رہ گئی؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا کہ صاحب تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، جیسے ہمارے اندر انسانی ضرورتوں کے تقاضے ہیں تمہارے اندر بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، تو پھر تمہارے اندر ایسا کیا امتیاز ہے، تمہارے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ہم تمہاری بات مانیں؟ اور جہاں تک مسئلہ ہمارے جیسا ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اس لیے ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹے ہو، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ تو جھوٹے ہو، ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر تم کو بھیجا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو جھوٹے لوگ ہو۔ تو ان لوگوں نے جو نبی تھے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں، بڑے ہی محبتانہ انداز میں، بڑے ہی عاجزانہ انداز میں ایک ہی بات کہا کہ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب یقینی طور پر جانتا ہے، ربنا يعلم، ہمارا رب یقینی طور پر جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے غایت درجہ، انہوں نے بلاغت کے ساتھ، انہوں نے تاکید کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ تو سرے جراجر جھوٹے ہو، تاکید کی، اپنی بات کو مؤکد کیا، ان انتم الا تکذبون کے ذریعے، تم لوگ جھوٹے ہو۔ تو نبیوں نے بھی اپنی بات کو مؤکد کرتے ہوئے کہا انا الیکم لمرسلون۔ ضمیر الی کا یہ ضمیر ہے، ضمیر جب پہلے لائی جاتی ہے تو اس کے اندر تاکید کا معنی ہوتا ہے، انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے پاس واقعی یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبوت میں یہ ضروری ہے کہ نبی کو اپنے نبی ہونے کا اعتقاد بھی رکھنا ضروری ہے، اور نبی اپنے نبی ہونے کا کامل یقین رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم ہی کو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اگر تم ہماری بات نہیں ماننا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے تو پیغام تمہارے تک پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو بس کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ شریر صفت لوگوں نے کس انداز سے نبی سے مخاطب ہوئے۔ ایک دعوت کا کام کرنے والے، ایک دین کا کام کرنے والے، ایک حق بات پہنچانے والے آدمی کو بڑے ہی نصیحت ملتی ہے قرآن مجید کی ان آیات سے۔ اہل باطل، اہل زیغ، جس سے آپ کو دعوت کا مکالمہ ہے، جس سے آپ کو پیغام پہنچانا ہے، وہ شر پسند لوگ ہوں تو لا محالہ آپ کی دعوت کے کام میں، وہ آپ کے عزم میں برابر روڑے لٹکائیں گے، وہ برابر ہر قسم کے آپ کے اوپر رقیق حملے کریں گے۔ اس لیے کہا گیا عزائم ہو اگر محکم چراغ دل جلانے میں، عزائم ہو اگر محکم چراغ دل جلانے میں، تو کیا مشکل ہے زمانے پر اجالا بن کے چھانے میں۔ وہ انسان کام کرے تو اس کام سے پہلے عزم محکم ہو، پہلے عزم ہونا چاہیے، پہلے ارادہ ہونا چاہیے، پہلے پختہ اپنے آپ میں یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے تو مشورہ کرو، کسی بھی معاملے میں اپنی خود رائے قائم نہ کرو، بلکہ ذی رائے لوگوں سے، عقل مند لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، عالموں سے، جاننے والوں سے، اس معاملے کے ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ کرو، اپنی رائے سے رکھو، ان سے ڈسکس کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اسلام نے شورا کی بڑی اہمیت ہے، مشورے کا حکم دیا اسلام نے کہ کسی بھی معاملے میں مشورہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، باوجود یہ کہ نبی ہونے کے، باوجود یہ کہ ملہم ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات حضور پر القاء ہونے کے، زندگی کے معاملات میں میرے آقا نے مشورہ لیا ہے، اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ مشورے کے اندر خیر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، حضور کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور آپ کسی بھی معاملے میں مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی ایک رائے پر آپ پہنچ جائیں، مشورے کے بعد کوئی ایک رائے پر آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے،
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، جب کوئی کام طے کر لیں مشورے کے بعد، تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کر لیجئے اور کام کر گزریے، اس لیے کہ مشورے میں خیر ہوگا، اور مشورے کے بعد کسی بات کے کام کرنے پر انشاءاللہ نامرادی اور مایوسی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی وجہ سے نامرادی مایوسی محسوس ہوتی نظر آئے، مشورہ ہونے کے بعد کسی کام میں سکسس ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، تو پھر یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ایسے ہی طے ہوا۔ تو دعوت کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے علماء کو، اہل حق لوگوں کو اس بات سے سبق ملا قرآن مجید کی ان آیت شریفہ سے کہ نبیوں کو قوم نے رقیق جملے استعمال کیے، اپنے جیسا انسان سے تعبیر کیا، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی کہہ کر دین کا ہی انکار کر دیا، مزید یہ کہ جھوٹا ہونے کا بھی الزام لگا دیا کہ تم لوگ تو سرے سے جھوٹے ہو۔ جلال میں آنا چاہیے تھا، جذبے میں آنا چاہیے تھا، جوش میں آنا چاہیے تھا، لیکن غور کیجئے نبیوں نے کتنی معصومانہ انداز میں، کتنے محبت بھرے انداز میں، اپنے جوش کے بجائے ہوش والے کلام میں، جذبات دکھانے کے بجائے بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہہ دیا، ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا یقین کامل ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا کام تو بس کھلے طور پر تم تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو وہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا کام تو صرف پہنچانے کے کوئی اور چیز نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ان لوگوں نے پھر مزید ایک بات کہی، کہنے لگا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ۔ یہ کافروں کی طرف سے، باطل والوں کی طرف سے اہل حق کے مقابل میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، جب دلائل سے کام نہیں چلتا، جب حقائق سے کام نہیں چلتا، تو تجربات یہ ہے کہ اہل باطل ہمیشہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا مزاج رہا ہے۔ پورے قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث کے ذخیرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، آپ دیکھیں کہ نبیوں نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا، دلائل سے بات واضح کی، انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے امت کو سمجھانا چاہا، جب دیکھا کہ دلائل سے بات نہیں بنتی، دلائل سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب وہ لوگ اپنی سرکشی پر، اپنی شیطانیت پر اور اپنی باطل پر اور اپنی شیطانیت پر اتر آئے۔ نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا، بلکہ باطل کے ذریعے انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر، سرکشی کے بل بوتے پر، عناد کے بل بوتے پر حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور الزام ہمیشہ اہل حق ہی کو دیا۔ قرآن مجید نے اگلی آیت شریفہ کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، نبیوں نے صاف کہہ دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی کی بات ہے، ہمارا کام تو بس کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حق بات پہنچا دیا، سامنے والا نہیں مانتا تو صاحب کہتے ہیں صاحب کیا کرنا ہے، صاحب ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، مانتے مانو، نہیں مانتے نکو مانو۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار حضور نے ان کو بات پہنچائی۔ حضرت ثمامہ ابن آثال رضی اللہ عنہ کو جب قید کیا گیا تو حضور نے ان سے فرمایا، حالانکہ اپنی قوم کے وہ سردار تھے، حضور نے کہا کہ تم بات مان لو، ایمان قبول کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مانتا، حضور خاموش رہے۔ ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، تین دن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، تو وہ گئے اور باضابطہ غسل کیا، اور اس کے بعد واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار کو آپ دیکھیں تو ایک بات کو حضور نے بار بار سمجھایا، نبیوں نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہمارا مزاج آج یہ ہو گیا، چاہے علماء ہوں، چاہے دعوت و تبلیغ والے ہوں، یا جو بھی اہل حق جو دین کا کام کرنے والے ہیں، خود انسان اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، ایک بڑا اپنے چھوٹوں کے سلسلے میں، ایک استاد اپنے طالب علم کے سلسلے میں اگر غور کر لے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بات پہنچا دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب بول دیا تو ختم، سامنے والا ہر صورت میں میری بات مان لے، حالانکہ ایسا مزاج نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ بار بار جانا چاہیے، بار بار پہنچانا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا کام صرف پہنچانا ہے، میرا کام مسلط ہونا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے نبی کا متعلق کہہ دیا، حضرت ابو طالب
جب ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اس کا اثر رہا، اتنا زیادہ اثر رہا کہ حضور روتے رہے غم سے کہ میرے چچا ایمان قبول نہیں کر پائے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا۔ حضور کو تسلی دی گئی، تو لہذا قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، ہمارے اوپر کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ نبیوں نے یہ بات کہی ہے، وہ محض ایک آدھ مرتبہ نہیں ہے، بلکہ بار بار پیغام پہنچایا گیا، بار بار بات بتائی گئی۔ ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھائے، یا ایک بیٹا اپنی اولاد کو حق، اپنے باپ کو حق بات سمجھائے، تو ایک آدھ مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اس کو پیغام پہنچانا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ میری ذمہ داری تو پہنچانے کی ہے، لیکن ہدایت کا دینا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، رسولوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ذمے تو بس کھلے ہوئے طور پر پہنچا دینا ہے۔ بقیہ اس کے مقابلے میں قوم نے جو بات کہی، جو ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ کار رہا ہے، حق کے مقابلے میں جب دلائل سے بات نہیں چلتی تو وہ سرکشی پر اور شیطانیت پر اتر آتے ہیں۔ وہی سرکشی اور وہی شیطانیت، وہی الزام تراشی جو اس قوم نے، بس انطاکیہ کی بستی نے اپنے نبیوں کے ساتھ کی، قرآن مجید نے اس کو ذکر فرمایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔